Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today's video is about 7 C's of effective communication, and it is about correctness. This one is the last C that we are going to discuss. इससे पहले जो है हमने पहले लेक्चर में कंप्लीटनेस को डिस्कस किया, फिर हमने कंसाइजनेस को डिस्कस किया, फिर हमने कंसिडरेशन को डिस्कस किया, फिर हमने कॉन्क्रीटनेस को डिस्कस किया, फिर हमने क्लैरिटी की बात की, फिर हमने कर्टेसी की बात की, और अब हम करेक्टनेस की बात कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं कि करेक्टनेस क्या है. सबसे पहले आप ये देखिए कि करेक्टनेस से मुराद किसी चीज का करेक्ट होना है, कि आप कितना करेक्टली लिख रहे हैं. जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें याद रखिए कि आपकी जो लैंग्वेज होती है, कोई भी जुबान आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश है, कोई भी जुबान है, तो उसमें याद रखिए कि आपके पास आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए, और आपकी पंक्चुएशन ठीक होनी चाहिए. अगर आप इन तीनों चीज़ों में माहिर हैं या आप इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो अब आपका मैसेज जो है वो आप करेक्ट लिखने में कामयाब हो सकते हैं. तो इन तीन चीज़ों का ज़रूरी कि जब भी आप व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ मैसेज, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, स्पेलिंग वाइज करेक्ट, पंक्चुएशन वाइज करेक्ट. तो इसके अलावा जो है करेक्टनेस कुछ और भी है, और कैसे हम करेक्टनेस ला सकते हैं उन चीज़ों की. तो उसमें यह है कि आप राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं. आप फैक्ट्स एंड फिगर्स का करेक्ट करना भी करेक्टनेस का हिस्सा है. तो इसलिए जो है ये अक्यूमुलेटिवली हम कहेंगे कि इसको हम करेक्टनेस कहते हैं. करेक्टनेस से हमें फ़ायदा क्या होता है. आप देखें, जब आप करेक्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो इससे आपकी एक अच्छी गुडविल बनेगी, आपकी एक प्रोफेशनल लुक आएगी. इसी तरह जो है कंफ्यूजन आप क्रिएट नहीं करेंगे. आपका जो ऑडियंस होगा वो कंफ्यूजन के बगैर चीज को समझेगा. जो आपकी टारगेट गोल होगा वो आप आसानी से अचीव कर सकेंगे. ठीक है. तो अब सवाल पैदा होता है कि आप मैसेज को करेक्ट कैसे करते हैं. हाउ कैन वी मेक अ करेक्ट मैसेज. तो पहला जो आपको स्टेप रखना है वो है यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज को अगर हम लेवल के लिहाज से डिस्कस करें तो हमारे पास 3 लेवल्स आते हैं. फॉर्मल लेवल है, इनफॉर्मल लेवल है, और सब स्टैंडर्ड लेवल है. फॉर्मल लेवल से क्या मुराद है. याद रखिए कि जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो आप स्कॉलरली राइटिंग्स में होती है, जो आपके पीएचडी के थीसिस में होगी, जो आपके एमफिल के थीसिस में होगी, जो आपके किसी आपने कोई आर्टिकल लिखा उसमें होगी, या आपकी कोई ऑफिशियल टॉप लेवल अग्रीमेंट है उसमें होगी. इसी तरह आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, और उसमें टिपिकल स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, टिपिकल लेवल होता है पोलाइटनेस का, और उसमें हर वर्ड बड़ा नपा तुला होता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, इंट्रिकेट और डिफिकल्ट किस्म का स्ट्रक्चर यूज होता है. तो वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज कंसिडर होती है कि, और ये नॉर्मली जो होती है वो आपकी अनकॉन्वर्सेशनल होती है, इम्पर्सनल होती है, थर्ड पर्सन में आप ज्यादातर लिखते हैं. ठीक है. तो थर्ड पर्सन में आपने फॉर्मल लैंग्वेज ज्यादा लिखी जाती है, जबकि तो बिजनेस लैंग्वेज जो होती है वो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होती. इनफॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं. उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में क्या है कि आप कॉमन वोकैबुलरी यूज करेंगे, जितने आसान से आसान वर्ड यूज कर सकते हैं आप करेंगे. आप जो है प्रिटेंशियस या पॉम्पस वर्ड्स यूज नहीं करेंगे. हाई साउंडिंग वर्ड्स आप यूज नहीं करेंगे, जैसे सैक्रोसैंक्ट है, जैसे इनविंसिबल है, जैसे एब्स्ट्रूस है, जैसे डायर है. अब ये फॉर्मल वोकैबुलरी है, ये फॉर्मल लैंग्वेज है. इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप जो है डायर की जगह सीरियस यूज कर सकते हैं. आप जो है सैक्रोसैंक्ट की जगह सेक्रेड यूज करें, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज आएगी. बिजनेस लैंग्वेज जो होती है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है. आपने 15 से ऊपर वर्ड्स का लेंथ का से ऊपर का सेंटेंस मत बनाइए. फॉर्मल में आप 30-35 से वर्ड का भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में आप
جو ہے وہ کامن ووکیبلری یوز کرتے ہوئے 10 سے 15 ورڈز کے سینٹینسز پہ جائیں گے. 15 ورڈز از میکسیمم. تو جیسے آپ دیکھیں پارٹیسپیٹ جو ہے زیادہ فارمل ہے, اس کی جگہ آپ جوائن یوز کر سکتے ہیں. پروکیور فارمل ہے, اس کی جگہ آپ گیٹ یوز کر سکتے ہیں. انڈیور جو ہے فارمل ہے, لیس فارمل میں آپ ٹرائی یوز کر سکتے ہیں. اسرٹن جو ہے آپ فارمل ہے, اور فائنڈ آؤٹ جو ہے وہ آپ کا لیس فارمل ہو جائے گا. ڈیم جو ہے وہ آپ فارمل ہے, اور تھنک جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ انفارمل ہو جائے گا. انٹیروگیٹ آپ کا زیادہ فارمل ہو جائے گا. کوسچن جو ہے وہ آپ کا انفارمل ہو جائے گا. یوٹیلائز جو ہے وہ آپ کا فارمل ہوگا. یوز جو ہے وہ آپ کا انفارمل ہو جائے گا. اب بات آ جاتی ہے فارمل اور انفارمل کے بعد سب اسٹینڈرڈ لینگویج کی. سب اسٹینڈرڈ لینگویج کیا ہے؟ سب اسٹینڈرڈ لینگویج کے کہیں آپ سلینگ تو یوز نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں کہ جی جیسے رین ہے, بارش ہے, تو آپ کہتے ہیں ایک اینڈ پین. تو ایک اینڈ پین جو ہے آپ یوز نہیں کر سکتے, چاہے وہ فارمل ہو چاہے وہ انفارمل ہو. اسی طرح جو ہے آپ جو ہے سب اسٹینڈرڈ میں سلینگ کے بعد جو ہے آپ کے اسپیلنگس کا غلط ہونا بھی سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کانٹ ہے CAN, کین ناٹ ہے CANNOT, تو وہ اکٹھا لکھا جاتا ہے. اگر آپ علیحدہ لکھ دیتے ہیں CAN اسپیس NOT تو وہ غلط ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ اگر غلط طریقے سے ڈونٹ لکھتے ہیں DON, اور اپوسٹرفی لگائے بغیر ٹی لگا دیتے ہیں, جیسے آج کل ہم میسیجنگ میں کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. اسی طرح جو ہے آپ لیٹ سپوز گڈ کی جو فارم ہے سیکنڈ فارم آپ گڈر بنا دیتے ہیں, گڈ, گڈر, گڈیسٹ, تو یہ بھی سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے یہ جو ہے سب اسٹینڈرڈ لینگویج جو ہے وہ آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہوگی بات. تو اس میں کیا اسپیلنگز غلط لکھ رہے ہوں آپ, یا آپ ایون کہ پروننسیشن اگر آپ غلط بول رہے ہیں, جیسے انٹرپرنر ہوتا ہے ہمارے ہاں ہم بولتے ہیں انٹرپرینیور, تو یہ سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. تھیوری ہوتا ہے ہم تھیوری بولتے ہیں, سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. کوئری ہوتا ہے ہم کیوری بولتے ہیں, سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے, جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد اگلے پوزیشن پہ چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چیک ایکوریسی آف فگرز, فیکٹس اینڈ ورڈز. فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ فیکٹس کو آپ چیک کر لیں کہ وہ ایکوریٹ ہیں یا نہیں, اور اس کے علاوہ ورڈز کو دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں. فگرز اینڈ فیکٹس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں آپ ویریفائی کر لیں اپنے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو. جہاں پہ بھی آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, کیا جہاں سے یہ لیا گیا ہے کیا وہ اوتھینٹک سورس ہے. ایسا تو نہیں آپ کسی ان اوتھینٹک سورس سے چیزوں کو کوٹ کر رہے ہوں, ان غلط فیکٹ کوٹ کر رہے ہوں, آؤٹ ڈیٹڈ فیکٹس کوٹ کر رہے ہوں. تو اپ ڈیٹڈ فیکٹس ہونے چاہیے. تو اس کے بعد ڈبل چیک کر لیں آپ. ٹھیک ہے, ٹوٹلز جہاں پہ ہیں ان کو ڈبل چیک کریں. اسی طرح جو ہے کوئی اوائڈ گیسنگ ایٹ لا دیٹ ہیو این امپیکٹ آن یو, دا سینڈر اینڈ یور میسج ریسیور, کہ آپ جو ہے گیس نہ کریں کسی چیز کو. ایگزیکٹ آپ لا کو دیکھ لیں کہ لا کی کون سی شک جو ہے اس پہ اپلائی ہوتی ہے. مرکنٹائل لا ہے جیسے, تو کون سی شک جو ہے آپ کی جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ شک اگر کوئی لگا رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. ڈیٹس کو چیک کر لیں, ڈیٹس ٹھیک ہیں نہیں ہیں. اور اس کے بعد کنفیوزنگ ورڈز ہیں. کنفیوزنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں پیئر آف ورڈز, تو آپ کو ان کو ہم ہومو فون کہتے ہیں. ساؤنڈ ایک جیسی ہوگی لیکن کیا ہوگا, میننگ ڈفرنٹ ہوگا. جیسے ایکسیپٹ ہے ACCEPT اور EXCEPT, دونوں کا مطلب ڈفرنٹ ہے. افیکٹ EFFECT کے ساتھ ناؤن ہے, AFFECT کے ساتھ ورب ہے. اسی طرح کاؤنسل کے بھی دو آپ کو اسپیلنگ ملیں گے, COUNSEL اور COUNCIL. اسی طرح جو ہے آپ اے اور این کا آرٹیکل کا غلط یوز کر جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے لے لیڈ اور لیڈ ہوتا ہے, اور لائی لے لین ہوتا ہے. یہ ورب کی فارمز میں گڑبڑ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم پارٹیسپل میں غلطی کر جاتے ہیں. پرنسپل کے سپیلنگز آپ دیکھیں AL اور LE کے ساتھ ہیں, دونوں کا مطلب ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے کنفیوزنگ ورڈ سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور چیک کر لیں کہ یہ ورڈز ٹھیک ہیں یا نہیں. اس سے آگے چلتے ہیں, آخری پوائنٹ ہے مینٹین ایکسیپٹیبل رائٹنگ مکینکس. آپ دیکھیں رائٹنگ مکینکس کا یوز کرنا بہت ضروری ہے, اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے
اب آپ جو کچھ کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر آپ دیکھیں ایم ایس آفس مل جاتا ہے، اس میں ایم ایس ورڈ میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کی وہ غلطیاں، بہت سی غلطیاں خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے، پنکچویشن کی غلطیاں ٹھیک کر دیتا ہے. سم ٹائمز اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر چیک لگانا پڑتا ہے کہ اگر کہیں اسپیلنگ غلط کر رہا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو ٹھیک کر دے. گرامیٹیکلی وہ آپ کو سگنل کر دیتا ہے کہ یہاں پر آپ نے گرامیٹیکلی کوئی غلطی کر دی ہے، آپ نے کوئی اسپیسنگ کی غلطی کر دی ہے. اسی طرح آپ کے پاس گرامر کی بکس موجود ہیں، ڈکشنریز موجود ہیں، جہاں سے آپ اسپیلنگ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ میننگ کو کنفرم کر سکتے ہیں. گرامر بک سے آپ جو ہیں باقاعدہ طور پہ سینٹینس سٹرکچرز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پنکچویشن کی بکس آپ کو ڈھیروں مل جائیں گی، وہاں سے آپ پنکچویشن اپنی چیک کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ کو جو ہے وہ سافٹ ویئرز مل جاتے ہیں جس سے آپ یہ چیزیں اسپیل چیک، گرامر چیک، پنکچویشن چیک، سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو سکتی ہیں. امید ہے آپ کو کریکٹنیس کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.